اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں، جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے، بولتی ہے میرے فین ہے، لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں، ایک دم آگے رہے رکو، میں پیچھے جاتا ہوں ایک دم دیوال آ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ؟ چڑھ جاتی ہے، خالی یہ مہر ہے، میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی. لیکن میرے قریب آتی ہے، جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا، یہ 6 نقطے ہیں، یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے، میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا، کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، لیڈی سیکریٹری رکھتے، لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے گا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے، آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے، پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا، لیٹ رکو، وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے، زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں، ایوریج مطلب ایوریج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں، کہوں گا نہیں میں، وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے لیکن ہاں یہ. آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن USA میں
8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے، شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن، شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں، 2 بار فون کرتی، 3 بار فون کرتی، پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے، نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم، نو پرابلم، ہم زنا تھوڑی کر رہے چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے، میکڈونلڈ میں جائیں گے، کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے، اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے. رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا، ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں، لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 اللہ کے رسول کے بیویاں سے، ہمارے امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ، نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں. یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، اپنی آواز پہ دھیان دو، مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو آئی ایم ویری فائن، آپ کیسے ہو، میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے یہ پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا؟ ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے؟ بات کرنا حرام نے، لیکن جب بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو، مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے، لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے، خطوات الشیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے، بہانا چاہیے بھائی اچھی ہے وہ، کیا ضرورت ہے؟ مرد کیا مر گئے؟ تو یہ سب حجاب کے خلاف ہے، صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین، موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون ہے، گاڑی کی ایڈ میں خاتون ہے. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں اور اس پہ لکھے لا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے، بیویوں کو بیچ رہے، بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور، زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان، مطلب شیطان سے تو بچو ہے، شیطان کے سٹیپ سے. خطوات الشیطان، اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے، لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ دیکھ لو نا
میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ بے اناتھ آرفن بچوں کو تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا, بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر, لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کار بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو, میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ, کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے.